بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈینٹس، میں سر محمد عرفان اس وقت آپ کو کلاس 5 کی سوشل اسٹڈیز کی کتاب کا چیپٹر نمبر 1 ریڈ کروا رہا ہوں۔ آپ تمام اسٹوڈینٹس اپنی اپنی کلاس 5 کی معاشرتی علوم کی SST کی کتاب نکال لیں اور اس میں چیپٹر نمبر 1 اس کو کھول لیں۔ ٹیک آؤٹ یور سوشل بک، اور ہم ساتھ ساتھ ریڈ بھی کریں گے، سمجھتے بھی جائیں گے۔ آپ بھرپور توجہ اور دلچسپی کے ساتھ سبق کو سمجھیں تاکہ ایکسرسائز کرنے میں بھی آسانی ہو اور آپ کو اپنے ارد گرد کے ماحول کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکیں۔ اسٹوڈنٹ، سبق کا نام ہے لیسن نمبر 1 آور یونیورس، ہماری کائنات۔ اب کائنات سے کیا مراد ہے؟ پہلے پیراگراف کے اندر ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ کائنات کسے کہتے ہیں۔ کتاب میں دیکھیں، دا یونیورس کنسسٹ آف انٹائر اسپیس اینڈ دا ورلڈ وی لیو ان۔ کائنات اس تمام فضا اور دنیا پر مشتمل ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ اٹ آلسو ریفرز ٹو آل کریٹڈ تھنگس۔ اس سے مراد تمام تخلیق شدہ اشیاء بھی ہیں، یعنی جو بھی چیزیں پیدا اللہ تعالیٰ نے کی ہیں وہ سب جو ہے کائنات کے زمرے کے اندر شامل ہیں۔ اب یہ کائنات کے بارے میں پڑھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دا سائنس آف یونیورس از کالڈ کوسمولوجی۔ کائنات کے علم کو علم کائنات یا کوسمولوجی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اس پیراگراف کے اندر ہم نے یہ جانا کہ کائنات کی ڈیفینیشن کیا ہے، کائنات کسے کہتے ہیں، اور کائنات کے بارے میں پڑھنے کو علم کو کوسمولوجی کہا جاتا ہے یا علم کائنات کہا جاتا ہے۔ اگلا پیراگراف دیکھیں، پیراگراف نمبر 2۔ The universe comprises of stars, planets and a number of satellites which move around them۔ کائنات ستاروں، سیاروں اور چاندوں کی ایک خاص تعداد پر مشتمل ہے۔ یہ سیارے اور چاند ان ستاروں کے گرد گھومتے ہیں۔ اب انہوں نے بتایا ہمیں کہ کائنات کے اندر جو ہے ستارے ہیں، سیارے ہیں، چاند ہیں جو اپنے ستاروں کے گرد گھومتے ہیں۔ اب ستاروں کی ڈیفینیشن الگ ہمیں بتائے گا اور سیاروں کے بارے میں ہمیں الگ جو ہے بتایا جائے گا۔ چنانچہ یہاں سے ستاروں کی ڈیفینیشن شروع ہوتی ہے۔ ستاروں کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں، The stars are stationary heavenly bodies of the universe۔ ستارے کائنات کے ٹھہرے ہوئے فلکی اجسام ہیں۔ فلکی مطلب آسمانی۔ کہہ رہے ہیں ستارے وہ اجسام ہیں جو ٹھہرے ہوئے ہیں، اپنی جگہ پر رکے ہوئے ہیں۔ They look so small because they are very far away from the earth۔ کیونکہ وہ زمین سے بہت دور ہیں اس لیے وہ بہت چھوٹے نظر آتے ہیں۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس، اگر آپ 7ویں منزل سے یا 9ویں منزل سے نیچے دیکھیں تو 6 فٹ کا آدمی بھی ہمیں 1 فٹ کا نظر آتا ہے یا 1.5 فٹ کا نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بلندی اور فاصلہ جو ہے وہ چیز کی جسامت کو چھوٹا شو کرتا ہے۔ چونکہ ستارے ہماری زمین سے بہت دور ہیں اور جو ہے اس دوری کی وجہ سے ان کی جسامت ہمیں چھوٹی نظر آتی ہے، حالانکہ وہ ہماری زمین سے بڑے بڑے بھی ہیں اور جو ہے کافی جسامت میں ہیوی بھی ہیں، ماس میں ہیوی ہیں، جسامت میں بڑے ہیں۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس، لیکن فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں انتہائی چھوٹے نظر آتے ہیں۔ The stars and the sun are immovable heavenly bodies۔ کہہ رہے ہیں ستارے اور سورج حرکت نہ کرنے والے فلکی اجسام ہیں۔ سورج بھی ایک طرح سے ستارہ ہے، اور جیسا کہ انہوں نے پہلے بتایا کہ ستارے جو ہے وہ موویبل نہیں ہے، حرکت نہیں کرتے، ایک ہی جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ستارے اور سورج ٹھہرے ہوئے فلکی اجسام ہیں، آسمانی چیزیں ہیں۔ They are made up of hot glowing and burning gases۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کس چیز سے بنے ہوئے ہیں۔ ستارے، سورج کس چیز سے بنے ہوئے ہیں بتا رہے ہیں، وہ گرم، دہکتی اور جلتی ہوئی گیسوں سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ They emit heat and light and are luminous۔ وہ حرارت اور روشنی خارج کرتے ہیں اور روشن ہوتے ہیں۔ ان کے اندر دھماکے ہوتے رہتے ہیں، مختلف قسم کے جو ہے وہ
تابکاری اور جو ہے وہ مستقل طور پر حرارت خارج کرتے ہیں، روشنی خارج کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے خود بھی روشن ہوتے ہیں۔ سورج اس کی ایک بڑی مثال ہے۔ The planets are also، اب یہ ہمیں سیاروں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اس سے پہلا جو پیرا ابھی ہم نے پڑھا اس میں ستاروں کے بارے میں ہمیں بتایا، اب اس پیرے کے اندر ہمیں وہ سیاروں کے بارے میں، پلینٹس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ The planets are also heavenly bodies، کہہ رہے ہیں سیارے بھی فلکی اجسام ہوتے ہیں۔ They do not emit light and heat، وہ روشنی اور حرارت خارج نہیں کرتے۔ ستارے روشنی اور حرارت خارج کرتے تھے، لیکن جو پلینٹس ہیں، سیارے ہیں، وہ روشنی اور حرارت خارج نہیں کرتے۔ But reflect the sunlight which falls on them، لیکن سورج کی روشنی جو ان پر پڑتی ہے وہ اسی روشنی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، منعکس کرتے ہیں، ٹکرا کر اس کو واپس پلٹاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمیں چمکتے ہوئے بعض اوقات نظر آتے ہیں۔ The American astronauts who landed on the moon said that when they looked at from the moon, they saw the beautiful blue earth light. All the planets of solar system revolved around the sun. کہہ رہے ہیں جو امریکی خلاباز چاند پر اترے تھے، انہوں نے کہا کہ جب ہم نے چاند سے زمین کو دیکھا تو انہیں خوبصورت نیلی زمینی روشنی نظر آئی، یعنی چاند سے زمین ایک نیلی بول کی طرح نظر آتی ہے۔ اسی لیے جب ہم گلوب بناتے ہیں یا ارتھ کا جو ہے گول نقشہ بناتے ہیں گلوب کی صورت میں، تو وہاں ہم گرین اور بلو کلر جو ہے اس پہ زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ اوپر سے وہ اسی طرح کی نظر آتی ہے۔ اگلا پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ نظام شمسی کے تمام سیارے سورج کے اطراف گردش کرتے ہیں۔ سورج ستارہ ہے اور باقی جتنے بھی سیارے ہیں وہ اس کے گرد گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو نظام شمسی کے سیارے ہیں۔ اگلے پیراگراف میں ہم آتے ہیں بیٹا، دا پلینیٹ also rotate around their axis، کہہ رہے ہیں یہ جو سیارے ہیں ایک تو وہ ستارے اپنے ستارے یعنی سورج کے گرد گردش کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ وہ اپنے ایکسس پہ بھی یوں گردش کر رہے ہیں۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا لٹو کی طرح گھومنا، جیسے پنکھا موو کرتا ہے یا لٹو گھومتا ہے، تو اس طرح وہ اپنے ایکسس پہ بھی حرکت کر رہے ہیں، یوں بھی گھوم رہے ہیں سورج کے گرد اور اپنے ایکسس پہ یوں بھی گھوم رہے ہیں۔ تو جو ان کی ایکسس پہ حرکت ہے اس کی وجہ سے دن رات آتے ہیں۔ دیکھیں بائی سچ روٹیشن، یہ جو اپنے ایکسس پہ جو گھومنا ہے لٹو کی طرح، یہ روٹیشن کہلاتا ہے۔ بائی سچ روٹیشن دیئر ون پارٹ فیسز دا سن، دیٹ پارٹ آف دا پلینٹ ہیز ڈے، دا ادر پارٹ آف دا پلینٹ وچ ڈز ناٹ فیس دا سن ہیز نائٹ۔ دیکھیں بیٹا یہ جو موو کر رہا ہے اپنے ایکسس پر، تو یہاں سورج ہے، اب جو حصہ سورج کے سامنے ہوگا وہاں دن ہوگا، اور جو حصہ سورج کی بیک سائڈ پہ ہوگا وہاں رات ہوگی، اور جب وہ گھوم کر دوبارہ 12 گھنٹے کے بعد پچھلا حصہ آگے کی طرف آئے گا تو وہاں دن ہو جائے گا، اور جو حصہ بیک سائڈ پہ چلا گیا وہاں رات ہو جائے گی۔ تو 12 گھنٹے دن 12 گھنٹے رات باری باری آتے رہتے ہیں۔ The planet Earth rotates once around its axis in 24 hours۔ زمین اپنے محور کے اطراف 24 گھنٹوں میں ایک بار چکر لگاتی ہے، جیسے میں نے ابھی آپ سرچ کیا، اپنے ایکسس پہ جو گھومتی ہے وہ 24 گھنٹے میں ایک چکر پورا کرتی ہے، 12 گھنٹے دن 12 گھنٹے رات۔ Therefore day and night take place alternately۔ دیکھیں اس طرح ایک دوسرے کے بعد دن اور رات آتے ہیں۔ Some of the planets have their own moons which are also non-luminous heavenly bodies۔ کچھ سیاروں کے اپنے چاند ہوتے ہیں جو غیر روشن فلکی اجسام ہیں، وہ اپنے سیاروں کے گرد گردش کرتے ہیں۔ دیکھیں میں نے آپ کو ابھی بتایا پلینٹس جو ہیں وہ اپنے اسٹارز کے گرد گھومتے ہیں، اور ان کے اپنے جو سیٹلائٹس ہوتے ہیں، چاند ہوتے ہیں، وہ ان سیاروں کے گرد گھومتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو ان میں سے بعض جو سیٹلائٹس ہوتے ہیں، چاند ہوتے ہیں، وہ غیر روشن ہوتے ہیں، ویسے ہی جو یہ چاند ہوتے ہیں وہ غیر روشن ہوتے ہیں، اور اپنے ستاروں سے جو روشنی وہاں ریفلیکٹ کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ روشن نظر آتے ہیں، ان کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ لیکن بعض جو ہے یہ غیر روشن فلکی اجسام ایسے ہوتے ہیں جو خود غیر روشن ہوتے ہیں۔ دے ریوالو اراؤنڈ دیئر پلینٹس، اور یہ سب سیارے یہ سب سیٹلائٹس جو ہیں، چاند جو ہیں، وہ اپنے سیاروں کے گرد گردش کرتے ہیں۔ دے آر اسمالر دین پلینٹس ان سائز اینڈ ماس، وہ سیاروں سے یعنی وہ چاند وہ سیاروں سے جسامت اور کمیت میں چھوٹے ہوتے ہیں۔
جسامت مطلب سائز، کمیت مطلب وزن، وزن میں بھی کم ہوتے ہیں اور سائز بھی ان کی اپنے سیاروں کے مقابلے میں چھوٹی ہوتی ہے. دے آر کالڈ نیچرل سیٹلائٹس، یہ قدرتی چاند کہلاتے ہیں. when planets revolve around the sun then these satellites also go around the sun. جب یہ سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں تب یہ چاند بھی سورج کے گرد گھومتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، جب سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں تو وہ جو چاند ہے وہ اپنے سیاروں کے گرد گھومتے ہیں، چنانچہ وہ بھی جو ہے ایک طرح سے سورج کے گرد اپنا چکر لگا رہے ہوتے ہیں. The part of such satellites which faces the sun reflects light and looks bright. کسی سیٹلائٹ کا وہ حصہ جو سورج کے سامنے ہو وہ روشنی کا انعکاس کرتا ہے اور روشن نظر آتا ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا جو چاند ہوتے ہیں ان کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، جو سیٹلائٹس ہوتے ہیں ہاں سورج کے سامنے ان کا جو حصہ ہوتا ہے سورج کی روشنی ان پر پڑتی ہے اور وہ اسی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں اور وہ ہمیں چمکتے نظر آتے ہیں. The brighter part of the moon changes its shape in 30 lunar days. چاند کا جو چمکدار حصہ ہوتا ہے وہ 30 قمری دنوں میں اپنی شکل تبدیل کرتا ہے. دیکھیں بیٹا، ہم دیکھتے ہیں چاند کے شروع میں جو شکل ہوتی ہے وہ بالکل باریک ناخن کی طرح ہوتی ہے یا خربوزے کی کاش کی طرح ہوتی ہے، پھر دن بہ دن اس کی جو ہے شکل شیپ بڑھتی جاتی ہے اور 14 تاریخ کے قریب جو ہے وہ مکمل گول ہو جاتا ہے جس کو 14ویں کا چاند کہتے ہیں. اس کے بعد وہ دوبارہ گھٹنا شروع ہوتا ہے اور 25-27 تک بالکل باریک ہو جاتا ہے اور 28-29 آخری جو دن ہوتے ہیں اس میں چاند دوبارہ اتنا باریک ہو جاتا ہے کہ نظر نہیں آتا. یہاں تک ہم رکھتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر نیکسٹ آدھا چیپٹر ہم اس کو ڈسکرائب کریں گے. امید ہے آپ کو چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ.